السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جو آج اس پنڈال میں مجھے اکثریت نظر آ رہی ہے، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کراچی کی بھی اکثریت ہے کہ پاکستان بنانے والے بانیان پاکستان، ان کی موجودہ نسل کی میری بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے اور میرے بزرگ بڑی تعداد میں یہاں پر شریک ہوئے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی، خالد مقبول بھائی اور بانیان پاکستان، ان کی موجودہ نسل اور اہلیان کراچی، تمام زبانیں بولنے والے جو پاکستانی ہیں، جو یہاں موجود ہیں، جو پاکستان کے ہر علاقے کے پاکستانی شہری جو یہاں موجود ہیں، اس پنڈال سے تمام اہل وطن کو باشگاف لفظوں میں ہم سب کی طرف سے پاکستان کا 77واں یوم آزادی مبارک مبارک مبارک۔ اب آج یہ طے کرتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے۔ میرے خیال میں کراچی پاکستان ہے اور پاکستان کراچی ہے، درست یا غلط؟ کراچی پاکستان ہے اور پاکستان کراچی ہے۔ آج یہ وہ شہر ہے جو تقریباً 4 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں اگر پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل 50% سے زیادہ کی آبادی رکھتی ہے، تو میرے پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری اور گلگتی بھائی بھی باقی 50% آبادی میں اپنا یہاں حصہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی علاقہ نہیں ہے جس کے شہری کراچی میں نہ بستے ہو۔ اس لیے اگر آج ہم کراچی کی بات کریں تو پھر اس یوم آزادی کو ایک تجدید عہد کا دن مناتے ہیں۔ یہ یوم تجدید عہد ہے کہ کراچی کو ایسا پاکستان بنائیں گے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد کا نتیجہ تھا، جو سر سید احمد خان کی بصیرت اور ان کی ویژن کا شاہکار تھا، جو علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر تھی اور جامعہ علی گڑھ کے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں کی لازوال قربانیوں کا صلہ تھا۔ یہ پاکستان اور بر صغیر کے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کی لازوال قربانیوں کا نتیجہ اور صلہ تھا۔ تو آئیں آج یوم آزادی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ اسے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا پاکستان بنائیں گے۔ نمبر 1، سر سید احمد خان کی بصیرت اور ویژن جس کے مطابق یہ ملک بنا، ہم اس ویژن کا پاکستان بنائیں گے۔ ہم علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کا پاکستان بنائیں گے۔ ہم جامعہ علی گڑھ کے نوجوانوں، بیٹے اور بیٹیوں، طالب علموں کی لازوال جد و
حاصل ہونے والا پاکستان جو آج کہیں گم ہو گیا ہے، ہم وہ پاکستان بنائیں گے. آج وہ پاکستان بازیاب کریں گے جو قائد اعظم محمد علی جناح، جو سر سید احمد خان، جو علامہ اقبال، جو جامعہ علی گڑھ کے نوجوان طالب علم، جو میری بہنیں اور بیٹیاں ٹرینیں کٹی، قافلے لٹے، میری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی، تب جا کے یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا. تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ وہ والا پاکستان قائم کرتے ہیں. اسے ہر طرح کے کوٹا سسٹم کی علت سے پاک کرتے ہیں، جس نے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے مستقبل کو تاریک کیا. جہاں میرٹ کا قتل ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ان کے راستے مسدود کیے جاتے ہیں. آئے تجدید عہد کریں. 77واں یوم تاسیس، یوم پیدائش پاکستان کا جنم دن ہے. آئیے عہد کریں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں عدل و انصاف ہو، سیاسی عدل و انصاف ہو، معاشی عدل و انصاف ہو، معاشرتی عدل و انصاف ہو، اور عدالتی عدل و انصاف بھی ہو. ایسا پاکستان وضع کرنا ہے، بنانا ہے، بازیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں، جو سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی، کہ اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا، پاکستان سے پہلے بھی. تو پاکستان بعد میں بنا، ہم پاکستانی پہلے بنے. ہمارے آباء و اجداد نے، ہم نے پاکستان بنایا. تو آج اگر جو پاکستان سیاسی بحران، معاشی بحران کا شکاری یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ارشد ندیم کا نیزہ 92.97 میٹر پر گیا تھا. کہاں گیا تھا ارشد ندیم کا نیزہ؟ جویلین کہاں گیا تھا؟ 92.97. ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ارشد ندیم کی اسپرٹ کو قائم کر کے کہ ایک مڈل کلاس آدمی پاکستان اور ہماری قوم کا سر کس طرح سر بلند کرتا ہے، فخر سے ہمارا سر بلند کرتا ہے، رکاوٹوں کے باوجود، غربت کے باوجود پاکستان کے نام کو پیرس کے میدان میں جس طرح اسے ایک روشن ستارے کی طرح روشن کرتا ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ارشد ندیم نہیں، یہ سر سید احمد خان کی بصیرت ہے، علامہ اقبال کا خواب ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد ہے، جامعہ علی گڑھ کے نوجوانوں کی قربانیاں ہیں. میری بہنوں، میری بیٹیوں، جنہوں نے برے صغیر اقلیتی مسلمانوں کے اقلیتی صوبوں سے قربانیاں دی، یہ ان کی قربانیاں ہیں. یہ ارشد ندیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محنت کرنے والا، میرٹ پر آگے بڑھنے والا نوجوان ہے. تو پھر کراچی شہر بھی یہ طے کرتا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کا نیزہ ہے، جویلین ہے، انشاءاللہ تعالی کراچی کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، جو 15,000 میری بیٹیاں میرے بیٹے نوجوان جو ایکسپو میں آئے تھے 28 جولائی کو، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم بنائیں گے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت دیں گے. انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے نیزے کو، پاکستان کی معیشت کے نیزے کو 92.97 میٹر سے بھی آگے، انشاءاللہ 100 میٹر کے نشان سے آگے پھینکیں گے. یہ کراچی کے میرے بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ تعالی. جو ارشد ندیم کا جویلین اور نیزہ ہے، انشاءاللہ
कराची वाले मईशत के नेज़े को, ताकि बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई का खात्मा हो और लोगों को खुद बरसरे रोजगार करने का मौका मिले। जो हमने 28 जुलाई को वादा किया था, इंशाअल्लाह 14 अगस्त से जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, लोग अपने पैरों पे खड़े हो, और खुदा की कसम अगर कराची अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, खुदा की कसम अगर कराची के नौजवान, मेरे बेटे और बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, जरा नम हो, तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो इंशाअल्लाह ये मट्टी नम होगी और ये एमकेएम पाकिस्तान इस मट्टी को नम करेगी, नौजवानों को मौका देगी, उन्हें आगे बढ़ने देगी, उनके हिस्से का जायज जो फंड है वफाक से और सूबे से कराची, हैदराबाद और सक्कर के महरूम शहरियों को लाकर उनका हक देगी। आज तजदीद अहद है। खालिद भाई, मुस्तफा भाई, फारूक भाई और पूरी टीम आपके सामने ये अहद करती है कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। 54,000 नौकरियां, अरे पीपल्स पार्टी के सूबाई वडेरों के मुंह से निकाली जाली डोमिसाइल को जो नौकरियां दी गई, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। इंशाअल्लाह ये नौकरियां हमारे बच्चों का हक है। कराची, हैदराबाद और सक्कर के डोमिसाइल रखने वाले बच्चों का हक है, ये उन्हें मिलेगा इंशाअल्लाह। ऑडिट हो, अकाउंटेंसी हो, ई कॉमर्स हो और इसी तरह स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग हो और एडवांस आईटी का कोर्स हो। अरे हमारे गवर्नर सिंध, अवामी गवर्नर, एमकेएम का गवर्नर कामरान टसूरी भाई ने बहुत सारे काम किए वफाद आम्मा के, फलाह बहबूद के, लेकिन जो काम सर चढ़ के बोलता है वो जामिया अलीगढ़ का कयाम है। आईटी का एडवांस कोर्स बगैर सरकारी वसाइल, बगैर अवाम के टैक्सों के, अपनी जेब से मुखैर हज़रात एक मुखलिस टीम की मदद से पहले कराची में ये इंस्टीट्यूट कायम किया। 6 माह हो गए। 6 माह के बाद ये मेरे बेटे बेटियां, ये बच्चे इंशाअल्लाह जो डॉलर चाहिए पाकिस्तान को, वो कराची के 50,000 बच्चे जो एडवांस आईटी की तालीम हासिल करें, इंशाअल्लाह ताला वो बच्चे ये डॉलर लाकर पाकिस्तान के कौमी खजाने में देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरे बच्चे ये देंगे, ये बेटियां मेरी देंगी इंशाअल्लाह, ये मेरी बेटियां, मेरी बहनें ये इंशाअल्लाह देंगी। तो अब ये नेजा 100 मीटर से आगे फेंकना इंशाअल्लाह। कहाँ फेंकना है? और अरशद नदीम का नेजा कहाँ तक गया था? 92 पॉइंट। अगर बगैर वसाइल के अगर जामिया अलीगढ़ एडवांस आईटी का इंस्टीट्यूट गवर्नर हाउस में बना सकते, खुदा की कसम अगले इलेक्शन में जब 50% नौजवान उम्मीदवार होंगे, बल्दियात में, सूबाई में, कौमी में 50% से ज्यादा 35 साल से कम उम्र जवान और नौजवान होंगे, पार्टी की सफों में ये 15,000 बच्चे जो आए, जब ये शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर ये नेजा 100 पर नहीं, ये 200 पर जाएगा इंशाअल्लाह। और बस, और गवर्नर हाउस में आईटी का इंस्टीट्यूट बना है। अगर वजीर आला हाउस अगली बार लिया, खुदा की कसम, तो वजीर आला हाउस में भी एक जामिया, एक दरसगाह इंशाअल्लाह वहां भी कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 15 साल से बैठे हैं, न पानी दे रहे हैं, न नौकरियां दे रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गैस, बिजली की लोड शेडिंग, खौफनाक बिल। इंशाअल्लाह हमारी टीम मिली है, बिजली के निर्खों और बिलों में भी ये जो यौम आजादी है, आपको इस अजियत से भी इंशाअल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान निजात दिलाएगी। बिजली के बिलों, आईपीपी और लोड शेडिंग से इंशाअल्लाह। आखिरी बात तो शेर
ایک بار پھر جو ہمیں آزادی مبارک ہو. ایک پرانا ہی شعر ہے لیکن بہت کام کا ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے, کراچی والوں کا دور آئے گا. پاکستان سے